مکہ اور مدینہ کے فضائل۔ سوال کیا گیا ہے کہ مدینہ میں زندگی بسر کرنا بہتر ہے یا مکہ مکرمہ میں؟ ان مقدس شہروں کی فضیلت میں نماز کے اجر کے علاوہ اور کیا کیا فرق ہے؟ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اس حوالے سے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اس سرزمین پر ذاتی حیثیت سے افضل ترین خطہ مکہ المکرمہ کا ہے، اور پھر اس کے بعد مدینہ ہے۔ البتہ لوگوں کے اعتبار سے وہی خطہ اور علاقہ افضل ہے جہاں رہنے پر انسان کا ایمان بڑھے اور وہاں رہتے ہوئے زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت کی عبادات کر سکے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ہر شخص کے اعتبار سے افضل ترین دھرتی وہی ہے جہاں پر انسان اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار بن کر رہے، اور یہ صورت حالات اور واقعات کے اعتبار سے ہر شخص کے لیے الگ الگ ہوتی ہے، لہٰذا یہ بات یقینی طور پر نہیں کی جا سکتی کہ فلاں جگہ یا رہائش انسان کے لیے افضل ترین ہوگی۔ چنانچہ جس جگہ پر انسان کا تقوی، اطاعت گزاری، خشوع و خضوع اور حاضر قلبی جس قدر زیادہ ہوگی، وہیں پر انسان کے لیے رہنا افضل ہوگا۔ اسی لیے جب ابو درداء رضی اللہ عنہ نے سلمان رضی اللہ عنہ کی جانب لکھا تھا کہ مقدس سرزمین کی طرف چلے آؤ، تو اس کے جواب میں سلمان رضی اللہ عنہ نے لکھا تھا کہ زمین کسی کو مقدس نہیں بناتی، انسان کو اس کی کارکردگی ہی مقدس بناتی ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے مجموع الفتاوی جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 283۔ مزید معلومات کے لیے سوال نمبر 199894 اور سوال نمبر 163521 کا جواب ملاحظہ فرمائیں۔ اس حوالے سے دوسری چیز یہ ہے کہ مکہ کے مدینہ اور دیگر تمام علاقوں سے زیادہ فضائل ہیں، جن میں سے کچھ سماعت کیجیے۔ مسجد الحرام میں ایک نماز دیگر تمام مساجد کی نمازوں سے 1,00,000 درجے سے بھی بہتر ہے، ماں سوائے مسجد نبوی کے۔ مسجد نبوی میں 1,000 نماز کا ثواب ملتا ہے۔ مکہ کو حج، عمرہ، طواف، حجر اسود اور رکن یمانی کو چھونے، نیز صفا مروہ کی سعی جیسی امتیازی عبادات حاصل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مکہ شہر کی قسم اٹھائی ہے، لا اقسم بہذا البلد، میں اس شہر کی قسم اٹھاتا ہوں۔ سورۃ البلد آیت نمبر 1۔ اس آیت کے شروع میں لا تاکید کے لیے ہے۔ اللہ رب العزت نے آسمان و زمین کی تخلیق کے دن مکہ کو قابل احترام قرار دے دیا تھا، لیکن مدینہ کے متعلق ایسا نہیں فرمایا تھا۔ مکہ کی حرمت مدینہ کی حرمت سے کہیں سخت ہے۔ اس بارے میں شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں، مدینہ بھی قابل احترام ہے، اس کی حدود حرم بھی ہیں، تاہم مدینہ کا احترام مکہ کے احترام سے کہیں کم ہے، کیونکہ حرم مکی میں کوئی بھی مسلمان حج یا عمرے کی نیت سے داخل ہو تو وہ احرام کے بغیر داخل ہو ہی نہیں سکتا، جبکہ مدینہ کے لیے یہ شرط نہیں ہے۔ حرم مکی میں گھاس اور درخت وغیرہ مطلق طور پر کاٹنے حرام ہیں، جبکہ مدینہ میں کچھ گنجائش اور رخصت موجود ہے کہ بعض نباتات کھیتی باڑی وغیرہ کے لیے کاٹی جا سکتی ہیں۔ مکہ میں شکار کرنے پر اس کا فدیہ دینا پڑے گا، جبکہ مدینہ میں شکار کرنے پر فدیہ نہیں ہے۔ مختصراً یہ ہے کہ سب سے پرامن جگہ مکہ المکرمہ ہے، حتیٰ کہ مکہ کے درختوں کو بھی امن حاصل ہے، یہاں کے شکار کو بھی امن حاصل ہے۔ ریفرنس کے لیے مکتوبہ شاملہ کی ترتیب کے مطابق دیکھیے لقاء الباب المفتوح جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 103۔ جبکہ مدینہ کے فضائل یہ ہیں، مدینہ منورہ دار ہجرت ہے، مہاجرین اور انصار کا سنگم ہے، یہ دار الجہاد ہے کیونکہ یہاں سے ہی جہادی لشکر روانہ ہوتے تھے، اسی شہر سے غزوے اور سرایا کے لیے فوجی مہمیں روانہ ہوتی تھیں، جس کے نتیجے میں علاقے فتح ہوتے تھے، دین اسلام پھیلتا اور پھولتا تھا، شرک اور مشرکین کی بے کنی کی جاتی تھی۔ اسی شہر میں احکام پر مشتمل آیات اور شرعی آداب نازل ہوئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس وقت مکہ فتح کیا تو مکہ میں نہیں ٹھہرے بلکہ دار ہجرت مدینہ واپس آ گئے اور اپنی وفات تک یہیں پر رہے اور اسی شہر میں دفن ہوئے۔ بخاری حدیث نمبر 3778 اور مسلم حدیث نمبر 1059 میں
سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فتح مکہ کے موقع پر قریش میں مال غنیمت تقسیم کیا تو اس وقت انصار نے کہا، اللہ کی قسم یہ تو بڑی ہی عجیب بات ہے کہ ہماری تلواروں سے قریشیوں کا خون اب تک ٹپک رہا ہے اور ہمارا حاصل کردہ مال غنیمت ان میں تقسیم کیا جا رہا ہے۔ تو یہ بات نبی علیہ الصلاۃ والسلام تک پہنچی۔ اس پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے انصار کو بلایا۔ انس کہتے ہیں کہ پھر نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ان سے فرمایا، مجھے تمہاری طرف سے کوئی بات پہنچی ہے، کیا وہ صحیح ہے؟ انس کہتے ہیں کہ انصار غلط بیانی نہیں کرتے تھے، چنانچہ انہوں نے کہہ دیا، جو بات آپ کو پہنچی ہے سچ ہے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں کہ لوگ اپنے گھروں میں غنیمت کا مال لے کر جائیں اور تم اپنے گھروں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر جاؤ؟ اگر انصار کسی وادی یا گھاٹی میں چلنا شروع کر دیں تو میں بھی انصار کی وادی یا گھاٹی میں چلنا شروع کر دوں گا۔ اسی طرح بخاری حدیث نمبر 1871 اور مسلم حدیث نمبر 1382 میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے ایسی بستی کا حکم دیا گیا ہے جو بستیوں کو کھا جاتی ہے، جسے یثرب کہتے ہیں، اور وہ مدینہ ہے۔ یہ بستی بدکار لوگوں کو ایسے دور کر دیتی ہے جیسے بھٹی زنگ کو لوہے سے دور کر دیتی ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، بستیوں کو کھا جانے کے بارے میں دو مفہوم ہیں۔ پہلا مفہوم یہ ہے کہ ابتدائی اسلام میں مدینہ اسلامی لشکروں کا مرکز تھا، چنانچہ یہاں سے لشکر روانہ ہوئے اور دیگر علاقے فتح ہوئے۔ ان علاقوں کا مال غنیمت اور لونڈیاں یہاں لائے گئے۔ دوسرا مفہوم یہ ہے کہ مدینہ شہر کی کھانے پینے اور دیگر ضروریات زندگی مفتوحہ علاقوں سے یہاں لائی جائیں گی، وہاں سے حاصل شدہ مال غنیمت اسی شہر کی جانب لایا جائے گا۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے شرح النووی علی مسلم جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 154۔ اسی طرح بخاری حدیث نمبر 1876 اور مسلم حدیث نمبر 147 میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، بے شک ایمان مدینہ میں ایسے پناہ پکڑے گا جیسے سانپ اپنے بل میں پناہ پکڑتا ہے۔ حدیث کے الفاظ یعرضو یعنی پناہ پکڑنے کا مطلب یہ ہے کہ سکڑ کر اکٹھا ہو کر اس طرح پناہ پکڑے گا جیسے سانپ اپنے بل میں سکڑ کر اور اکٹھا ہو کر پناہ پکڑتا ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے مرقات المفاتیح جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 243۔ یعنی مطلب یہ ہوا کہ مدینہ شہر جیسے ابتدا میں اہل اسلام کا سنگم تھا، اسی طرح آخری دور میں بھی اہل اسلام کا سنگم بنے گا۔ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، حدیث کے عربی الفاظ یعرض الی المدینہ کا معنی یہ ہے کہ ایمان کی جس طرح ابتدائی اسلام میں حالت تھی تو آخری دور میں یہی حالت ہوگی، کیونکہ ابتدائی اسلام میں جو شخص بھی خالص ایمان والا تھا، وہ سچا مسلمان تھا، تو وہ مدینہ ضرور آیا، یا تو اپنا علاقہ چھوڑ کر مدینہ میں آ کر آباد ہو گیا، یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کے لیے شوق اور محبت سے کھنچتا چلا آیا تاکہ دین کی باتیں آپ سے براہ راست سیکھ لے اور کچھ لمحات آپ کے قرب میں گزارے۔ یہی سلسلہ پھر خلفائے راشدین کے عہد میں بھی جاری و ساری رہا تاکہ عدل و انصاف کرنے والے خلفائے راشدین سے تربیت حاصل کرے اور مدینہ منورہ میں موجود جمہور صحابہ اکرام کو دیکھ کر ان کی اقتدا کرے۔ پھر ان کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رہا کہ اس وقت کے منارہ علم اور ائمہ ہدا سے علم حدیث سیکھنے کے لیے لوگ یہاں آتے رہے۔ الغرض کامل ایمان کا حامل ہر شخص مدینہ کا رخ ضرور کرتا ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے شرح النووی علی مسلم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 177۔ یہ بھی مدینہ شہر کی فضیلت ہے کہ یہاں مسجد نبوی ہے، یہاں ریاض الجنہ ہے۔ بخاری حدیث نمبر 1196 اور مسلم حدیث نمبر 1391 کے مطابق ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان کی جگہ جنت کی کیاریوں میں سے کیاری ہے اور میرا ممبر میرے حوض پر ہے۔ یہ بھی فضیلت ہے کہ یہاں وادی عقیق ہے، اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بابرکت قرار دیا ہے۔ چنانچہ بخاری حدیث نمبر 1534 میں ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں
کہ انہوں نے عمر رضی اللہ عنہ سے سنا، آپ کہہ رہے تھے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وادی عقیق کے پاس سنا، آپ فرما رہے تھے میرے رب کی طرف سے آنے والا جبریل رات کو میرے پاس آیا اور مجھے حکم دیا اس بابرکت وادی میں نماز ادا کرو اور کہو عمرہ کو حج میں داخل کرتا ہوں۔ اسی طرح مدینہ کی یہ بھی فضیلت ہے کہ جو بھی اہل مدینہ کے بارے میں برا ارادہ رکھے گا تو اللہ رب العزت اسے تباہ و برباد فرما دیں گے۔ چنانچہ صحیح بخاری حدیث نمبر 1877 اور مسلم حدیث نمبر 1363، سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اہل مدینہ کے بارے میں کوئی بھی مکاری کرے تو وہ ایسے ہی پگھل جاتا ہے جیسے پانی میں نمک۔ جسے اللہ رب العزت مکہ میں رہنا نصیب فرمائے تو اسے مکہ میں رہنا مبارک، اور جسے اللہ رب العزت مدینہ میں رہنا نصیب فرمائے تو اس کے لیے مدینہ میں رہنا مبارک، اور جسے اللہ رب العزت اس دھرتی پر کہیں بھی تقوی کے ساتھ رہنا نصیب فرمائے تو یہ بھی اس کے لیے باعث برکت ہے۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 23537 والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔